خدا کے فضل کو یاد کرنا۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں مختلف مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ماضی میں خدا نے ہماری کس طرح فکر کی ہے۔ میں زکریا امیر ہوں۔ کیا بھولنا آسان نہیں ہے؟ خیر، جب یسوع نے معجزانہ طور پر بچوں اور عورتوں کے علاوہ 4000 مردوں کو کھانا کھلایا تو یہ اصول شاگردوں کے رد عمل سے بنا۔ یاد رکھیں، یسوع نے پہلے 5000 کو کھانا کھلایا اور پھر بعد میں 4000 کو کھلایا، اور جب ہم نے متی کی انجیل میں درج ایسا ہی معجزہ دیکھا تو ہم نے ایک اور اصول پر توجہ مرکوز کی۔ ایک بار پھر معجزے کا موازنہ کیا، متی کی انجیل کے مطابق ویسا ہی معجزہ اور مزید ایک اور اصول، اور میں نے اس اصول کو غیر اقوام تک رسائی کہا، اور اصول یہ ہے کہ ہمیں اس پیغام کا اعلان کرنا ہے کہ یسوع تمام لوگوں کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے، خواہ وہ کسی بھی رنگ، نسل یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اب اس کے سیاق و سباق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنی لائف اسینشیل اسٹڈی بائبل ہے تو اس بائبل کے مطابق متی کی انجیل میں آپ کو ایک نیلی لکیر نظر آئے گی، اور اس حصے میں یہ نیلی لکیر متی کی انجیل میں موجود دہرائی کو ظاہر کرتی ہے، لہٰذا میں نے اس حصے کو نہیں دہرایا۔ دہرائی بائبل کا ایک اصول ہے، لیکن بنیادی طور پر اگر آپ اس نیلی لکیر کی پیروی کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ یسوع کے سور اور سیدا کے علاقے میں، جو کہ غیر قوموں کا علاقہ ہے، جانے کی وضاحت کرتا ہے، اور جب وہ نیچے اسرائیل میں یعنی ملک معودہ میں آتا ہے تو وہ مغرب کی سمت یہودیوں کی طرف نہیں جاتا، بلکہ وہ غیر قوموں کی طرف مشرق کی سمت جاتا ہے، جسے دیکوپولوس کہتے ہیں، یعنی 10 شہر۔ لہٰذا میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر اقوام کے علاقے میں جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا اب یہ ہمیں غیر اقوام کے ساتھ تعلقات میں مزید ایک اور اصول کی طرف لے جاتا ہے۔ اس خاص صورتحال میں یسوع مسیح وہاں گیا اور 4000 کو کھانا کھلایا، جو اس نے پہلے کیا بالکل اسی طرح اس نے خواتین اور بچوں کے سوا مردوں کو کھلایا۔ 5000، اور ویسے اگر آپ ان دونوں معجزات کا موازنہ کریں تو یہ دلچسپ ہے۔ جب اس نے 5000 کو کھلایا جس میں دوسرے بھی شامل تھے تو انہوں نے 12 ٹوکریاں اٹھائیں۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے ان چھوٹی مچھلیوں سے، اور جہاں تک روٹی کا تعلق ہے وہ تقریباً واقعی چھوٹے پین کیک جتنی ہوں گی اگر ان سے شروع کیا، لیکن جب اس نے 4000 کو اور دوسروں کو کھلایا، بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے 7 بڑی ٹوکریاں اٹھائیں، چھوٹی ٹوکریاں نہیں بلکہ بڑی ٹوکریاں۔ اور میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ ہے جسے مرکز نے قلم بند کیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیر اقوام سے ہے، اور یسوع نہ صرف یہ غیر اقوام کے لیے کر رہا ہے بلکہ وہ اس کے ذریعے اپنے شاگردوں کو بھی سکھا رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک بااثر سبق دیتا ہے جو ہمیں مرکز کی انجیل کے 8ویں باب کی 16 اور 17 آیت میں ملتا ہے۔ وہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ان کے پاس روٹی نہیں ہے۔ اب وہ کشتی میں تھے، اور یسوع نے یہ معلوم کر کے ان سے کہا، تم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ اب یاد کریں ابھی کیا ہوا تھا۔ یسوع نے 4000 سے زائد کو کھلایا تھا اور ان کے پاس 7 بڑی ٹوکریاں بچ گئیں، ایک عظیم معجزہ، اور ویسے میں نہیں جانتا کہ کیوں اس میں سے کچھ روٹی ان کے پاس کشتی میں نہیں تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس بچی ہوئی روٹی کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یسوع نے مزید کہا، یسوع نے یہ معلوم کر کے ان سے کہا، تم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے دل سخت ہیں؟ دیکھیں، آپ کو اس واقعے کو دوسرے واقعے کے ساتھ ایک ربط میں رکھنا ہوگا جو ہمیں غیر اقوام سے متعلق اس معجزہ سے جڑا اور ایک اصول دیتا ہے۔ اور پھر یسوع یہ بااثر سبق سکھاتا ہے، آیت 18، کیا تمہاری آنکھیں ہیں اور دیکھتے نہیں؟ عزیزو، ابھی کیا ہوا تھا؟ کیا تمہارے کان ہیں اور نہیں سنتے؟ تم نے سنا کہ وہاں کیا ہوا جب میں نے تم سے کہا کہ وہ ساری روٹی دے دو، اور میں نے اسے بڑھا دیا تھا؟ اور کیا تمہیں یاد نہیں اس کشتی میں وہاں ایک بہت ہی کشیدہ صورتحال رہی ہوگی جب میں نے 5 روٹیاں 5000 کے لیے توڑی تو تم نے بچ جانے والی کتنی ٹوکریاں جمع کی؟ شاگردوں نے شرمندگی سے اس کا جواب دیا ہوگا، انہوں نے اسے بتایا 12۔ جب میں نے 7 روٹیاں 4000 کے لیے توڑیں تو تم نے ٹکڑوں سے بھری کتنی ٹوکریاں جمع کی؟ مجھے امید ہے انہوں نے سر جھکا کے جواب دیا ہوگا کہ 7۔ اور یسوع نے ان سے کہا، تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ میں نے کیا کیا؟ اور آپ نے دیکھا کہ یہ بات اس اصول کی طرف رہنمائی کرتی ہے، خدا کے فضل کو یاد کرنا۔ جب ہم اپنی زندگی میں مختلف مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ماضی میں خدا نے ہماری کس طرح فکر کی ہے۔
اب یہ ایک بڑی مثال ہے، ایک بہت ہی متحرک مثال جس کا ہم اپنی زندگی میں کبھی تجربہ نہیں کریں گے، لیکن کیا یہ عجیب نہیں کہ شاگرد بھول گئے؟ ان کا خیال تھا کہ یسوع ان سے مخاطب ہے کیونکہ وہ روٹی لانا بھول گئے تھے۔ وہ کیا بات کر رہا تھا؟ کیا یسوع یہ بات کر رہا تھا کہ اس نے یہ معجزہ کیا اور وہ اسے بھول گئے؟ وہ بھول گئے تھے، اور خدا کا فضل بھولنا آسان ہے نا؟ اب سوچ و بچار رد عمل کا سوال یہ ہے، اپنی زندگیوں میں ماضی میں دی گئی خدا کی نعمتوں کو یاد رکھنے کے لیے ہم کون سے عملی اقدامات کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب ان خاص برکات کا تعلق ہماری موجودہ مشکلات سے ہو۔ اور میرا مشورہ ہے کہ ایک ڈائری رکھیں، جو خدا آپ کی زندگی میں کرتا ہے اسے قلم بند کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم بھول جاتے ہیں، بڑی باتیں بھی ہم بھول جاتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب میں پریشان ہوتا ہوں، خاص طور پر اس وقت جب میں بے چین ہوتا ہوں۔ یہ بہت آسان ہے کہ جو کچھ خدا نے ماضی میں کیا ہم اسے بھول جائیں، اور مجھے معلوم ہے کہ اگر میرے پاس ان میں سے کچھ باتیں ریکارڈ ہیں تو یہ میرے ماضی کو دہرانے میں میری مدد کرتی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب میں کسی خاص وجہ سے کافی پریشان بیٹھا تھا اور میں بیرون ملک مقیم تھا کہ مجھے بہت دباؤ محسوس ہوا، اور میں نے ایسا محسوس کیا جیسے شیطان مجھ پر حملہ کر رہا تھا، جو کہ غالباً وہی تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں آدھی رات کو اٹھا اور بیٹھ کر وہ سب کچھ ریکارڈ کرنے لگا جو خدا نے ماضی میں میرے لیے کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر جب خدا نے مجھے نجات بخشی، منسٹری کے لحاظ سے، گرجا گھر میں خدا کے کام کے لحاظ سے، اور بہت سی باتوں کے لحاظ سے جو ہم نے کی، مجھے صرف وہاں بیٹھ کر یہ سب ریکارڈ کرنا تھا تاکہ مشکلات میں یہ یاد رکھنے میں میری مدد کرے کہ جب بھی شیطان نے مجھ پر حملہ کیا، خدا نے ماضی میں مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، یہاں تک کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی۔ تو آئیں ڈائری لکھنا شروع کریں، اور اس سے ہمیں وہ باتیں یاد رکھنے میں مدد ملے گی جو خدا ماضی میں ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ اس بارے میں ایک اور بات کہوں گا، یہ مجھے ایک پرانے مسیحی گیت کی یاد دلاتا ہے کہ آپ کو یاد ہے، اپنی بے شمار نعمتوں کو شمار کریں، ایک ایک کر کے ان کے نام لیں، اور یہ آپ کو حیران کر دے گا کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا کیا۔ ایک اور خیال وہ یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں شکر گزار ہونا یاد رکھیں، اور خدا کے جلالی کاموں کے سبب سے اس کی تعریف کریں۔ دعا شروع کرنے سے یہ ایک بہترین آغاز ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے حضور اپنی درخواستیں رکھیں، ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ تو یہاں یہ اصول ہے، مجھے ایک بار پھر اس کا ذکر کرنے دیں۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں مختلف مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ماضی میں خدا نے ہماری کس طرح فکر کی۔